السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب کہ ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیلتھ ٹپس دیتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ماشاءاللہ بہت سی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف ڈاکٹر محمد احمد چشتی، نیچرل میڈیسن فزیشین، جو کہ تقریباً 8 سال سے کلینکل پریکٹس کر رہے ہیں۔ انہوں نے BMS اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا، اس کے بعد MSc سائیکالوجی BZU یعنی بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کیا۔ اس کے علاوہ PMDC سائیکالوجی یعنی کلینکل سائیکالوجی میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ انہوں نے GC فیصل آباد سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب پوئٹری، کالم رائٹنگ اور لیکچرشپ میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ چلیں کسی انتظار کے بغیر ہم ڈاکٹر صاحب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے آپ سے کچھ ED یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ بنتی ہے اور یہ کن لوگوں میں ہو سکتی ہے؟ اریکٹائل ڈسفنکشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم unable to get or keep a firm or hard erection for satisfactory sexual intercourse، یعنی کہ ایک انسان میں اتنی سخت یا فرم اریکشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سیکشل انٹرکورس کو سیٹسفیکٹری طریقے سے انجوائے کر سکے۔ تقریباً 52% مین میں ہوتی ہے اور تقریباً 40 سے 70 ایئر آف ایج میں کسی نہ کسی وقت یہ ED ہو سکتی ہے، اور ینگ پرسن کو بھی ED کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کن کن کو ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو فزیکلی ان ایکٹیو ہیں۔ اس کے بعد میٹابولک سنڈروم جن کو ہوتا ہے لائک ڈائبٹیز، اور اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور سیریس ڈس آرڈر دل کی جن کو بیماریاں ہیں ان کو ہو سکتی ہے، ہائی کولیسٹرول لیول ہے جن کا ان کو ہو سکتی ہے، لو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہو جن کا ان کو بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو کازز ہیں، کازز کو ہم 2 ہیڈنگ میں دیکھتے ہیں، فزیولوجیکل اور سائیکالوجیکل۔ تو میکسیمم جو ہمارے کلینک پر پیشنٹ آتے ہیں یعنی کہ ینگ پیشنٹ تقریباً 50 ایئر ایج تک کے لوگ ہم نے ایکسپیرینس کیا، ہم نے ان کو دیکھا، ان کو تقریباً 80% مسئلہ جو ہے نا وہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر۔ ان میں ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، سلیپ ایپنیا، سلیپ پرابلم اور ریلیشن شپ پرابلم، بالفرض شادی نئی ہو رہی ہے اور کوئی انہیں ڈرا دیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ ریلیشن شپ پرابلم سے تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، اور پسند کی شادی نہ ہو یا شادی جلد کر دی جائے یا کسی ایسے حالات میں کر دی جائے کہ مرد نہ چاہتا ہو۔ تو فزیولوجیکل جو اس کی کازز ہیں ان میں پروسٹیٹ سرجری ہے، پیلوک فلور مسل کی سرجری ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن، لو ٹیسٹوسٹیرون، اوبیسٹی، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور بلاک آرٹریز، خاص طور پر پینس میں جو آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، اتھیروسکلیروسس، اس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہارٹ کا کوئی ایشو ہے، ہارٹ پراپر پمپ نہیں کر رہا، اس وجہ سے یہ ہو سکتی ہے، یا ٹوبیکو یوز کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں، الکوہلزم، الکوہل کی وجہ سے، سبسٹانس ابیوز کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، اوپیم یوز، اور کنڈیشن ہے پیرونوز ڈیزیز۔ پیرونوز ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ ماس ٹائپ بن جاتا ہے، اس کی روٹ ہوتی ہے ادھر، کوئی گلمپ ٹائپ بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جو ہے وہ پینس کے مسل کی طرف پراپر نہیں جاتی، تو پھر اریکشن بھی بہت ویک ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح ایلیبوریٹ کر دیا ہے کازز، تو اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن کا بالکل آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ کمپلیکیشن سب سے پہلے تو سائیکالوجیکل اور ایموشنل جو ہے، بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فیلنگ آف گلٹ اور شیم، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ پھر بلیم کرتے ہیں کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت بڑا مسئلہ نو چانسز آف پریگنینسی، کیونکہ اریکشن جب ہوتی نہیں ہے تو انٹرکورس پراپر نہیں ہوگا، تو ایجیکولیشن نہیں ہوگی فیمیل پارٹنر میں۔ اس کو انفرٹیلٹی کی طرف جائیں گے پھر زیادہ۔ جی بالکل، صاف ظاہر ہے جب ایجیکولیشن فیمیل پارٹنر میں نہیں ہوگی تو انفرٹیلٹی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ڈائگنوز کیسے کریں گے، یا ایک پیشنٹ کو اس کا پتہ کیسے لگے گا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت آسان اور سب سے آسان ٹپ، کلینک پر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نامردی یا اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوں، تو آپ اس سے
سب سے پہلے میڈیکل ہسٹری لیں اس کی. پہلا کوشچن اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کتنے عرصے سے مارننگ اریکشن نہیں ہو رہی. اگر وہ کہے کہ مجھے 3 منتھ سے کم از کم 3 سے 6 منتھ ہو گئے ہیں اس کو مارننگ اریکشن یا رات کے کسی حصے میں جو سپونٹینیس اریکشن ہے اس نے ایکسپیرینس نہیں کی یا صبح اٹھتے ہوئے اسے اریکشن نہیں تھی, تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی اسے اریکٹائل ڈسفنکشن فیزیولوجیکل کوئی ایشو ہے. اگر وہ کہتا ہے اسے مارننگ اریکشن پراپر ہو رہی ہے, جب وہ اٹھتا ہے تو اسے پراپر اریکشن ہوتی ہے, کیونکہ رات کو تقریباً 4 بجے سے صبح دن نکلتے وقت تک ٹیسٹوسٹیرون لیول وہ ہائی ہوتا ہے, تو اس وقت اریکشن فرم ہوتی ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے اریکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نفسیاتی سائیکالوجیکل کوئی ایشو ہے. اس کے علاوہ ہم اس کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, یعنی کہ اس کا پینس اور ٹیسٹیز وہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لیب ٹیسٹ میں سے خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون لیول, اس کا سی بی سی, ڈائبٹیز یہ ہم دیکھتے ہیں, ٹی ایس ایچ پرولیکٹن لیول یہ کرا سکتے ہیں. اور اریکٹائل ڈسفنکشن میں سب سے اہم ٹیسٹ ہمارا وہ پینائل الٹرا ساؤنڈ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینس کی طرف بلڈ فلو پراپر ہے. اگر پراپر فلو نہیں ہے, کوئی obstruction ہے, تو ہم جو ہے نا اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بلڈ سپلائی پراپر کیوں نہیں جا رہی. کیونکہ پراپر بلڈ جائے گا تو اریکشن وہ فرم ہوگی, جتنا بلڈ پراپر ہوگا اتنا فرم اریکشن ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو اس کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے, اور کون سی ٹریٹمنٹ اچھی ثابت ہوئی ہے آپ کے کلینیکل ایکسپیرینس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب, بالکل اس کا 100% نیچرل کیور ہے, اور نیچرل میڈیسن کی واحد آپشن ہے اور سیف آپشن ہے. وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ آپ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ اس کو نیچرل میڈیسن ایڈوائز کر سکتے ہیں. ساتھ میں پھر اس کی سائیکو تھراپی بھی ساتھ بہت ضروری ہے. میڈیسن پریسکرپشن سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم سائیکو تھراپی کی طرف آئیں گے. ہم اس کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ رات کو جلدی سوئے, 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کرے. اس کے بعد اس کو کوئی سٹریس اور انگزائٹی اس سے وہ کم از کم کوشش کرے کہ اس ماحول میں نہ جائے یا اس سے نمٹنے کی کوشش کرے. تیسرا, لائف سٹائل چینج کرے. لائف سٹائل میں پھر کم از کم 30 منٹ وہ واک کرے. سائنٹیفکلی پروو ہے جو کم از کم 30 منٹ واک کرتا ہے اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی بوسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم میڈیسن کی طرف آتے ہیں. میڈیسن میں سب سے بیسٹ میڈیسن جو ہے جو اس کی بلڈ سپلائی مینٹین کرتی ہیں پینس کی طرف, اور برین ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ بھی اس کی بوسٹ کرتی ہیں, بہتر کرتی ہیں, اور برین سٹیمولنٹ ہیں تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو, اس کی بلڈ سپلائی ٹوورڈ پینس بہتر ہو. اس میں ہم سب سے پہلے جنسنگ دے سکتے ہیں, ایک نیچرل پلانٹ ہے, اور اس کے بعد یوہمبین ایک ایکسٹریکٹ ہے پلانٹ کا, وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جنکو بائلوبا ہے, وہ ہم دے سکتے ہیں. اچھا, ایل آرجنین ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم دے سکتے ہیں. اچھا, کلوروفائٹم وہ ہم دے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ٹیسٹوسٹیرون لیول بوسٹر جو سائنٹیفکلی پراپر ریسرچ بیسڈ پرووڈ ہے, ٹرائبولس ٹریسچس, وہ ہم اورلی کیپسول فارم میں, ٹیبلٹ فارم میں ہم دے سکتے ہیں. اور لوکلی پینس پر اپلائی کرنے کے لیے مختلف آئل ہیں تاکہ بلڈ سپلائی بہتر ہو, جیسے کہ کلوو آئل اور جنجر آئل, سنامون آئل, یہ ہم لوکلی اپلائی کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. امید کرتا ہوں کہ اسے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے نیکسٹ, اور ہم اپنے ویور کو سرچ بیس ہیلتھ ٹپس دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اوکے ڈاکٹر صاحب, اللہ حافظ.